بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل 22 کے ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے فرانس کے خلاف تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو گئے، کیسے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے معاملے پر سعودی عرب کا رد عمل بھی سامنے آ گیا، مصنوعات کے بائیکاٹ کے چند ہی دن میں فرانسیسی حکومت کے ہوش ٹھکانے آنے لگے، ترکی اور پاکستان نے بھی فرانسیسی مصنوعات کو بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا، امریکہ اور بھارت نے چین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازش رچ لی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بھارت اور امریکہ کے نئے معاہدے نے چین کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر دی۔ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے معاملے پر سعودی عرب کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ سعودی عرب کی جانب سے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور صدر میکرون کے اسلام مخالف بیان کی شدید مذمت کی گئی۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی ہر طرح کی کوشش کو مسترد کرتا ہے اور گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے معاملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ذہنی اور ثقافتی آزادی کو باہمی احترام، برداشت اور امن کا علمبردار ہونا چاہیے، جو ہر اس عمل کی مخالفت کرے جس سے نفرت، تشدد اور شدت پسندی جنم لیتی ہے اور جو بقائے باہمی کے اقتدار کے خلاف ہو۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی ہو۔ خیال رہے کہ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف دنیا بھر میں مسلمان مظاہرے کر رہے ہیں۔ ایران نے تہران میں تعینات فرانسیسی سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاجی ریکارڈ کرایا، جبکہ بنگلہ دیش میں آج ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ ادھر یورپی ملک فرانس کی حکومت نے عرب ممالک سے اپنی مصنوعات کے بائیکاٹ کو ختم کرنے کی اپیل کر دی۔ کویت سمیت متعدد عرب ممالک کی کاروباری تنظیموں نے چند دن قبل ہی فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا اور یورپی ملک کی ہر طرح کی مصنوعات کو دکانوں سے ہٹایا جا رہا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق فرانس کے ایک استاد کی جانب سے کچھ دن قبل کلاس کے دوران بچوں کو گستاخانہ خاکے دکھانے کی خبر سامنے آنے کے بعد عرب ممالک نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ فرانسیسی مصنوعات کے خلاف سب سے پہلے کویت کی 70 سے زائد کاروباری تنظیموں کے اتحاد نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، جس کے بعد کویت بھر سے فرانسیسی مصنوعات کو اسٹور سے ہٹا دیا گیا۔ مذکورہ بائیکاٹ اس وقت شروع کیا گیا جب فرانسیسی صدر میکرون نے 23 اکتوبر کو متنازع بیان دیا اور کہا تھا کہ فرانس گستاخانہ خاکوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ فرانسیسی صدر نے یہ بیان اس وقت دیا تھا جب فرانس میں 17 اکتوبر کو ایک حملے میں اس استاد کا سر قلم کر دیا گیا تھا جس نے اسکول میں بچوں کو گستاخانہ خاکے دکھائے تھے۔ فرانسیسی صدر نے مذکورہ شخص کی آخری رسومات میں شرکت کر کے اسے فرانس کا ہیرو بھی قرار دیا، جس پر پوری دنیا میں فرانسیسی صدر کے خلاف احتجاج شروع ہوا۔ فرانسیسی صدر کے متنازع بیان پر حکومت پاکستان اور حکومت ترکی نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور میکرون کو دماغی معائنہ کرانے کے مشورے بھی دیے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اسکولوں کے بچوں کے سامنے نمائش کرنے والے استاد کے قتل اور پھر فرانسیسی صدر کی جانب سے اسے ہیرو قرار دیے جانے کے بعد پوری مسلم دنیا میں فرانس کے خلاف مظاہرے اور بائیکاٹ کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، مصر اور دیگر مسلم ممالک میں بھی فرانس کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بنے اور عوام نے فرانسیسی صدر پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ عرب ممالک میں اپنی مصنوعات کے بائیکاٹ شروع ہونے کے چند ہی دن بعد فرانسیسی حکومت کے ہوش ٹھکانے آنے لگے اور اس نے مشرقی وسطیٰ کے ممالک سے بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل کر دی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مشرقی وسطیٰ کے ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کے بعد فرانسیسی وزارت خارجہ نے عرب ممالک کو بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل کی۔ دنیا بھر میں چلنے والی فرانس مخالف سوشل میڈیا مہم میں فرانسیسی صدر اور حکومت سے گستاخانہ خاکوں پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، امریکہ اور انڈیا نے منگل کے روز حساس سیٹلائٹ ڈیٹا کی فراہمی کے حوالے سے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ معاہدہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب انڈیا کا چین کے ساتھ سرحدی تنازع زوروں پر ہے۔ اس حساس ڈیٹا کی مدد سے انڈیا اس قابل ہو جائے گا کہ وہ میزائلوں، ڈرونز اور دیگر اہداف کو درست اور بالکل ٹھیک ٹھاک انداز سے نشانہ بنا سکے گا۔ اس فوجی معاہدے پر دستخط دہلی میں منگل کے روز ہونے والے اعلیٰ سطحی مذاکرات کے بعد کیے گئے۔
عسکری ماہرین کا ماننا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اس خطے میں چین کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کا ایک حصہ ہے۔ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکی وزیر خارجہ اور امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر ان دنوں بھارت کے دورے پر ہیں۔ اس معاہدے کے بعد انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ہمارے باہمی تعلقات معنی خیز انداز میں آگے بڑھے ہیں۔ حالیہ دنوں میں امریکی عہدیداروں سے ہونے والی بات چیت دونوں ممالک کو قومی سلامتی کے معاملات پر زیادہ تیزی سے نزدیک لائے گی۔ اس رپورٹ میں آگے چل کر ہم انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں حالیہ گرم جوشی کا جائزہ لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان تعلقات کی بنیاد پر چین کی مشکلات میں کس حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ جنرل مارٹن ڈی پیسی نے سن 2014 میں امریکی چیف آف سٹاف کے عہدے سے سبکدوشی سے قبل چین کے بارے میں ایک پتے کی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جلد ہی کھل کر چین کا سامنا کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے، جس طرح سرد جنگ کے دوران اسے سوویت یونین کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کی باتیں آج درست ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ جنرل ڈی پیسی نے یہ بات سن 2012 میں اوباما انتظامیہ کی مشرقی ایشیا کو ترجیح دینے کی خارجہ پالیسی کے تناظر میں کہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فی الوقت امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ چین ہے اور دونوں ممالک کے درمیان سن 2018 کے وسط سے ٹیرف وار یعنی تجارتی جنگ جاری ہے۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کا فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔